الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے بآواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبذ الخبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزلت لي باسم التسر. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا. یا رسول اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا. ذرہ ہوتا میں تیری راہوں کا تیرے قدموں سے لپٹ گیا ہوتا. تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا. یا رسول اللہ لڑتا پھرتا میں تیرے اعداء سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. اور کسی غزوہ میں زخمی ہو کر تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا. تمام تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. بے حد و حساب درود و سلام ہو حضور سید الاولین والآخرین علیہ السلام کی ذات پر جن کے لیے رب کائنات نے اس سارے عالم کو سجایا، زمین و آسمان کو بنایا، عرش و کرسی اور جنت کو سجایا. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے معبود کے لیے بنایا گیا. عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تم میں سے جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے. اسوۃ حسنہ فرمائے نبی علیہ السلام کی زندگی امتیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے
کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی کہتے کسی ہیں، یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس دور میں، اس معاشرے میں کامیاب زندگی کا مطلب ہے اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بینک بیلنس، اچھا کاروبار، اس کو کہتے ہیں کامیاب زندگی۔ اب کسی اپنے دوست سے پوچھ کے دیکھیں بچوں کی کیا صورتحال ہے، اس کا جو بیٹا کاروبار میں اچھا ہے، ترقی کر رہا ہے، جس کے پاس اپنی گاڑی بھی ہے، جس کا بینک بیلنس اچھا ہے، انکم اچھی ہے، باپ کہے گا وہ جو بیٹا نا بڑا کامیاب ہے۔ دوسرا بیٹا جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، یہ نعمتیں نہیں ہوں گی، وہ چاہے 5 وقت کا سچا نمازی ہو، وہ چاہے تہجد بھی پڑھنے والا ہو، قرآن اس کے سینے میں اس نے محفوظ رکھا ہو، وہ چاہے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارنے والا ہو، وہ اس کے بارے میں کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولے کہ وہ بڑا کامیاب ہے۔ تو ہمارے ذہن میں جو سکیچ بنا ہوا ہے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جو ہم نے ایک اپنا انداز زندگی سمجھ لیا ہے، بنا لیا ہے، ہم جس کو کامیابی سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے، یہ 4 چیزیں۔ ایسا ہی ہے، کہتے ہیں نا حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ایسا نہیں ہوتا، جو بات معاشرے کے اندر موجود ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے ایسے خوش نصیب کہ جن کی اولاد جب سجدہ کرتی ہوگی، نماز پڑھتی ہوگی، تلاوت قرآن کرتی ہوگی تو ان کا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہوگا۔ یہ چند لوگ ملیں گے آپ کو، سینکڑوں میں سے نہیں، ہزاروں میں سے، لاکھوں میں سے چند لوگ ملیں گے جن کی اولاد جب تہجد پڑھنے لگ جائے تو وہ کہیں گے ہماری اولاد کامیاب ہو۔ یہ آپ کو تھوڑے سے ملیں گے، الا ماشاءاللہ، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ تو باپ کا بھی یہی مطمع نظر ہے، ماں بھی اسی چیز پر رکی ہوئی ہے، بیٹے کا بھی یہی ذوق ہے، دوست بھی اسی کامیاب کہتے ہیں جس کا کاروبار چل پڑے، جس کے پاس اچھی گاڑی آ جائے، جس کا گھر اچھا بن جائے، جس کی انکم اچھی ہو جائے، سارا معاشرہ اسے کہتا ہے یہ کامیاب ہے۔ لیکن دین اسلام، قرآن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے من کو طہارت دی۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا جو ایمان میں پکے ہو گئے، جن کا ایمان پختہ ہو گیا، وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن ان کو کامیاب کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوبصورت مثال ہے۔ اور ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی، کلمہ پڑھنے والے کی زندگی میں کامیابی، حقیقی کامیابی وہی ہے جو اتباع رسول میں زندگی کے لمحے گزارتا ہے۔ زندگی کے جو لمحے، جو لیل و نہار، جو قیمتی گھڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزر جائیں، دنیا میں ان گھڑیوں اور ان لمحوں اور ان ساعتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسوۃ حسنہ، اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کا معنی ہے اخلاق، کردار، سیرت، انداز، آداب، اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ اور حسنہ کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھا، خوبصورت، بہترین۔ اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، انداز زندگی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، کردار اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی سیرت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین، اچھی، خوبصورت اور اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار کی مالک ہے۔ اب جو شخص زندگی میں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، خوبصورت گزرے، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کی سیرت اچھی ہو، اس کو آنکھیں بند کر کے اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے پر اللہ کے رسول چل کر زندگی گزارتا ہے۔ وگرنہ
ہم لاکھ اپنے آپ کو کامیاب کہتے رہے، ہم لاکھ اپنے آپ کو اچھا کہتے رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے جو قرآن دیا، جو تعلیمات دی، اس میں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے آئے، لوگوں کو اللہ کا دین بتایا، اللہ کا قرآن بتایا، اللہ کی عبادت بتائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بتایا، کلمہ بتایا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں حضور علیہ السلام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ یہ بتانے کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ وعدہ کرنا ہے تو پورا کیسے کرنا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو جھوٹ نہیں بولنا بلکہ سچ بولنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ کر کے دکھا کر گئے، یہ بتا کر گئے کہ جب تم نے کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کر گئے عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کر گئے اگر تمہارے حالات تنگ ہوں، تمہارے پاس رزق کی کمی ہو تو پھر زندگی کیسے گزارنی ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے۔ حضور علیہ السلام بتا کر گئے کہ جب تمہارے حالات اچھے ہو جائیں، تمہارا کاروبار اچھا ہو، اللہ تمہیں نعمتوں سے نواز دے، تمہارے پاس دنیا کا مال و دولت آ جائے تو پھر زندگی کیسے گزارنی ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، کس کس جگہ پر کرنا ہے، کس کس انداز میں کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ بتا کر گئے اگر دنیا میں تمہیں بادشاہت مل جائے، تم حاکم بن جاؤ، سردار بن جاؤ، تو اپنی رعایا کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کر گئے کہ سیاست کیسے کرنی ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے تو کیسے دینی ہے، اگر استاد بنو گے تو تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے، اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو تم کس انداز میں سیکھنا ہے، اگر تمہیں مزدوری کرنی پڑ جائے تو کس طرح کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ وابستہ لوگوں کو ایک ایسا راستہ دیا ہے کہ اگر اس راستے پر چل کر زندگی گزارے تو مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارے اور وہ کامیاب نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو ایک خوبصورت ترین مثال اور عملی زندگی عطا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وعدہ کرو تو پھر پورا کرو۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، بازار مدینہ المنورہ تھا، معاہدہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ رکے میں بھی آتا۔ حضور وہاں پر رک گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے وہ شخص لوٹا ہی نہیں۔ دن گزر گیا، حضور وہیں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، وعدہ ہو گیا تھا فرمایا تم جاؤ میں ادھر ہی ہوں، آ جاؤ واپس۔ 1 دن گزر گیا وہ نہیں پلٹا، 2 دن گزر گئے حضور وہیں کھڑے، تیسرا دن آ گیا حضور وہیں کھڑے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر ہمارا کسی سے وعدہ ہے نا، بالخصوص اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور وعدے کا وقت آ گیا تو ہم تو کہتے ہیں وہ بتا مر ہی جائے، جس نے لینے ہیں نا وہ آئے ہی نہ، اور اگر اس نے آنے سے پہلے فون کر دیا نا آپ کدھر ہیں، آپ گھر پہ بھی ہو تو آپ نے کہنا میں تو فلاں جگہ پہ ہوں۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، 4 سجدے کر لیے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے۔ ہم سمجھتے ہیں روزے رکھ لیے، صبح قرآن پڑھ لیا تھا، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دن وہیں پر رہے، تیسرے دن وہ شخص گزرتا ہوا اس نے دیکھا حضور کھڑے ہیں، کہنے لگا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے یاد آیا، کہنے لگا جو حضور میں تو بھول ہی گیا تھا، میں یہاں سے گیا میرے ذہن سے نکل گیا کہ میرا آپ سے وعدہ ہوا ہے، میں نے واپس پلٹنا ہے، فرمایا تیرے ذہن سے نکل گیا لیکن ہم تو کھڑے ہیں نا۔ 3 دن ایک وعدے کی پاسداری کرنے کے لیے حضور مدینہ منورہ کی گلی میں کھڑے ہوئے،
فرمایا جب وعدہ کرو اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ فرمایا بزم معاشر میں وعدہ خلافی کرنے والوں کو اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ ہمارے پاس وسائل بھی ہوں، ہمارے پاس اسباب بھی ہوں، تو پھر بھی وعدہ پورا کرنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر عبادات بتائی ہیں، نماز روزہ حج بتایا ہے، تسبیحات بتائی ہے، تلاوت قرآن بتائی ہے، تو حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی کا حق دینا ہو تو اس میں جلدی کیا کرو، کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو پورا کرو، کسی کے ساتھ بات کرو تو سچ بولو، کسی کے ساتھ ہم کلام ہو تو برے الفاظ استعمال نہ کرو۔ فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان سلامتی میں رہے، نہ تمہاری زبان سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے اور نہ تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کے جسم کو تکلیف پہنچے۔ جب یہ معیار زندگی ہوگا تو پھر یقین کریں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، بزم معاشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اسوۃ حسنہ، فرمایا یاد رکھو تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک ایسی زندگی ہے جس کی تقلید کر کے، جس سے روشنی حاصل کر کے تم کامیاب راستے پر چلتے ہوئے اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات دی، جو زندگی حضور گزار کے گئے، اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھاتے، سب سے پہلے یہ سوچتے کہ حضور علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ کچھ کھانے لگتے تو پہلے یہ سوچتے کہ حضور نے کھایا تھا، کچھ پہننے لگتے تو یہ سوچتے حضور نے پہنا تھا، دستار باندھتے تو پہلے خیال کرتے کہ حضور نے کیسے باندھے تھا، لباس پہنتے تو سوچتے کہ حضور علیہ السلام کا لباس کیسے سل کے آتا تھا، کھانا کھاتے تو پہلے یہ سوچتے کہ حضور کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے کیسا کرتے تھے۔ جن کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اتباع رسول میں ہو جاتا ہے، ان سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور کامیاب زندگی وہی لوگ گزارتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری ہوئی زندگی کا لطف ہی اور ہوتا ہے، مزہ ہی اور ہوتا ہے، ثواب علیحدہ، برکتیں علیحدہ اور لطف علیحدہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، ابھی سونا پہننا مردوں کو حرام نہیں ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، حضور نے پہن لی۔ جن سے ابا کو اللہ نے مال دیا تھا انہوں نے دیکھا کہ حضور نے سونے کی انگوٹھی بنوائی ہے، وہ بھی بازار میں گئے سونے کی انگوٹھیاں خریدنا، انہوں نے بھی پہن لی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سب نے پہن لی ہے، حکم چینج ہوا، حضور علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی اتاری، پہن لی۔ فرمایا میں مصطفیٰ پہلے سونے کی انگوٹھی پہنتا تھا، اب میں نہیں پہنوں گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، آج کے بعد میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا حضور وجہ کیا ہے، بڑی قیمتی ہے، سونا ہے بڑا قیمتی ہے، حضور حالات تو پہلے ہی بڑے کٹھن ہیں، پیسہ تو پہلے چند لوگوں کے پاس ہے، فراوانی تو ہے نہیں، کوئی سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی خوب پسند، ہمیں تو ہے وہ پسند جسے کرے تو پسند۔ یا رسول اللہ تیری ہر ادا پہ میری جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ کوئی آئے تو صحیح، ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یقین کرے کھانا پینا پہننا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ کبھی کسی عاشق اور محب سے پوچھ کر دیکھیں، کبھی کسی غلام اور امتی سے پوچھ کے دیکھیں چیزوں میں لطف کتنا ہے۔ حضور نے انگوٹھی اتاری پھینک دی، تمام صحابہ جنہوں نے انگوٹھیاں بنوائی تھی سونے کی انگوٹھیاں بڑی قیمتی تھی، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انگوٹھیاں اتاری زمین پر پھینک دی۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو نہیں پسند، اگر آپ نہیں پہنیں گے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ اچھا اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ انگوٹھیاں گئی کہاں؟ پھینک دی، پھر اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول بھی ہیں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں، اور آنے والے وقت میں مدینہ منورہ کے محدث بھی بنے، بہت بڑے عالم بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، اس کے ہاتھ سے خود پکڑی اور اتار کر زمین پر پھینک دی، فرمایا یہ جو ہے نا سونے کی انگوٹھی آگ کے انگارے ہیں، اس کو نہ پہنا کرو۔ حضور نے انگوٹھی اتار کے زمین پر پھینک دی، حضور تشریف لے کر چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں
ایک بندہ اٹھا اس کے کان میں کہنے لگا بندہ خدا انگوٹھی بڑی قیمتی ہے، حضور اتار کر پہن کر چلے گئے، اس کو اٹھا لو، پہننا نہ بازار میں بیچ دینا، تمہیں پیسے مل جائیں گے، نفع ملے گا۔ اس نے ایسے ذرا نا گردن گھمائی، جیسے بندہ جلدی فوراً نہیں دیکھتا، آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا سنو واللہ اللہ کی قسم جس کو مصطفیٰ پھینک دیتے ہیں غلام اٹھایا نہیں۔ فرمایا جب حضور نے اس کو ناپسند کر دیا ہے ہم کیوں پسند کریں اس کو؟ یہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑے بڑے صحابہ جب کاروبار کرتے، معاملات کرتے، عبادات کرتے، بڑی بڑی چیزیں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور کے حکم سے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہو جائے، وہ تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی حضور کی اتباع کو اپنے اوپر فرض سمجھا کرتے تھے۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث مدینہ منورہ فرماتے میں ایک دسترخوان پر حاضر ہوا، دعوت تھی، چند دوستوں کی، ہم کھانا کھا رہے تھے، ایک دوست ہمارے مسلمان بھائی کھانا کھا رہے تھے، صحابی رسول تھے، ان کے سامنے سالن کا برتن آیا، وہ کھانا کھانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، وہ جو سالن کا برتن ان کا تھا اس میں سے وہ گوشت کے ٹکڑے علیحدہ کرتے، اور کدو شریف کا وہ سالن اس کے اندر تھا، اس کے ٹکڑے تھے سبزی کے، وہ ٹکڑے علیحدہ کرتے، وہ گوشت کے ٹکڑے علیحدہ کر دیے، کدو شریف علیحدہ کر کے کھانا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بندہ خدا اس کی حکمت کیا ہے؟ گوشت چھوڑے جا رہے ہو بکری کا، گوشت چھوڑے جا رہے ہو، کدو کھائے جا رہے ہو، اس کی حکمت کیا ہے؟ کہنے لگے عبداللہ بن عمر حکمت کا تو نہیں پتا، مصطفیٰ ایسے کیا کرتے تھے، حضور ایسے کھایا کرتے تھے، بس ہم بھی ایسے کھاتے ہیں، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، یا رسول اللہ ہمیں تو ہے وہ پسند جسے کرے تو پسند۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لگے دوستو پانی دو، وضو کرنا ہے، پانی دیا گیا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب وضو مکمل ہو گیا آپ نے ہاتھ جاڑے اور مسکرانے لگے، پھر خود ہی سوال کیا، دوستوں جو قریب تھے، دو تین خادم بھی تھے، دوست بھی تھے، فرمانے لگے پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ کہنے لگے جی وجہ تو کوئی نہیں تھی، بات بھی کوئی نہیں ہوئی، آپ نے خود ہی وضو کیا، خود ہی ہاتھ جاڑے، خود ہی مسکرانے لگے۔ فرمایا وجہ مجھے بھی نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے ایک بار میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا، حضور وضو کرنے کے بعد ہاتھ جاڑ کے مسکرانے لگے۔ فرمایا وجہ میں نے بھی نہیں پوچھی، میں نے آج اتباع رسول کرنے کے لیے، فقط محبوب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے وضو کے بعد مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کتنی کی بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے جو حقیقی غلام، جو حقیقی امتی، جو حقیقی محبت کرنے والے، یہ یاد رکھے محبت کی پہلی نشانی اتباع محبوب ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو اپنا محبوب بنائے، محبت کا دعویٰ کرے لیکن محبوب کی بات نہ مانے، محبوب کی اتباع نہ کرے، وہ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اپنی محبت میں کامل نہیں ہے۔ محب تو ہے، عاشق تو ہے، لیکن عشق میں پختہ نہیں ہے۔ محبت کا دعوے دار ضرور ہے، کرتا بھی ہے، لیکن کامل نہیں ہے۔ کامل محبت وہی ہوتی ہے جس کا تقاضا ہے کہ محبوب جیسا جیسا کہتے جائیں آنکھیں بند کر کے ویسا ویسا کرتے ہیں۔ یہ محبت کی پہلی نشانی ہے اتباع محبوب۔ جب اتباع محبوب ہو جاتی ہے پھر انسان نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، بلکہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے شوہر جناب حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان سے میں نے کہا کہ جناب آپ ہر بات کرنے کے بعد مسکرانا شروع کر دیتے ہیں اور بات کرتے ہوئے بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کہ ہر بات پر آپ مسکرائیں گے نا، ہر بات کرنے کے بعد ہر بات میں مسکرائیں گے تو لوگ آپ کو کم عقل کہیں گے، لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں سمجھیں گے، لوگ آپ کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ آپ فرمانے لگے ام درداء لوگ اچھا سمجھے یا نہ سمجھے مجھے اتنا پتا ہے آمینہ کے لال جب بھی بات کیا کرتے تھے مسکرا کے کیا کرتے تھے۔ فرمایا ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ حضور ایسے کرتے تھے، ہمیں اس بات سے کیا غرض دنیا ہمیں کیا کہتی ہے، دنیا جو بھی کہتی رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، زندگی کی سانسیں ٹوٹنے والی ہیں، آخری لمحات ہے اور بادشاہ وقت بھی ہیں، بادشاہ وقت بھی ہیں، عالم اسلام کے سلطنت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہیں،
وصیت یہ نہیں کی کہ فلاں چیز تمہارے نام، فلاں چیز فلاں بیٹے کے نام، فلاں چیز فلاں بیٹے کے نام، فلاں کا فلاں کے نام، فلاں چیز میری ہے اس فلاں کو دے دینا، نہیں۔ آخری لمحے چل رہے ہیں، سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، روح جسم کا تعلق ختم ہونے والا ہے، اور میں بیٹی یہ تو بتاؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وصال کس دن ہوا تھا؟ حالانکہ پتہ بھی ہے پیر کے دن ہوا تھا۔ کس دن ہوا تھا؟ ابا جی پیر کے دن۔ اچھا بیٹی یہ تو بتاؤ مصطفیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے جو کفن پہنا تو اس میں کتنے کپڑے تھے؟ حالانکہ خود بھی پتا ہے کتنے کپڑے تھے۔ ابا جی اتنے کپڑے تھے۔ فرمایا آج کیا دن ہے؟ ابا جی پیر کا دن ہے۔ اللہ کا شکر ہے زندگی بھی حضور کی اتباع میں گزری، موت بھی اتباع مصطفیٰ میں آ رہا۔ اچھا بیٹی یاد رکھو یہ میری وصیت ہے۔ کیا وصیت کی ہے جی؟ وصیت ہے جتنے کپڑوں میں مصطفیٰ کو کفن دیا تھا اتنے کپڑوں میں ابو بکر کو کفن دے کر قبر میں اتار دیتا، کیونکہ زندگی بھی اتباع مصطفیٰ میں گزرے اور موت بھی اور قبر بھی اتباع مصطفیٰ میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے، امت مصطفیٰ کے محدث ہیں۔ محدث سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کا معنی ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، اور محدث اسے کہتے ہیں جس کی منشا، جس کی مرضی اور جس کی رضا کے مطابق اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ کئی مرتبہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، کئی مرتبہ۔ یہ محدث امت مصطفیٰ ہیں۔ نیا کرتا سلوایا، کرتا سلا، جب کرتا سل کے آیا تو پہنا نا تو آستینیں لمبی تھی، یہ بازو تھوڑے لمبے۔ اب یہ کتنی کی بڑی بات ہے جی، آستینیں تھوڑی لمبی تھی۔ اچھا چھوٹی کروانی ہو تو اس کا طریقہ بھی موجود ہے، درزی کو بھیج دیں، اسے کہیں یار ذرا صفائی سے اس کو فولڈ کر کے سلائی لگا دو، اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ نہ بھی کروائیں تو اتنا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ جناب فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو، فرمایا بیٹا چھری پکڑ کے لاؤ۔ چھری لے آئے، فرمایا یہ میں نے اپنی آستین پکڑی ہے، جتنا میں نے پکڑا ہے نا اتنا حصہ کاٹ دو چھری سے۔ انہوں نے کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد نا چھری سے جب کپڑا کٹے گا تو وہ برابر تو نہیں ہوگا نا، اس کی سیدھی تو لائن تو نہیں رہے گی۔ اب جب وہ کٹ گیا، اب وہ کہیں سے اونچا، کہیں سے نیچا، کہیں سے اونچا، کہیں سے نیچا۔ عرض کرنے لگا ابا جان پہلی بات تو یہ ہے اگر کاٹنا ہی تھا تو کینچی سے کٹوا لیتے، ذرا سیدھا کٹ جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ بھی کٹواتے تو کیا فرق پڑتا تھا۔ فرمایا فرق کا تو پتہ نہیں پڑنا تھا کہ نہیں پڑنا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام اتنا ہی پہنا کرتے تھے۔ فرمایا اس اونچے نیچے سے تمہیں فرق پڑے گا، اس کو پڑے گا، اس کو پڑے گا، عمر فاروق کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ داڑھی رکھے گی تو فلاں کیا کہے گا، سر پر امامہ باندھیں گے تو دوست کیا کہیں گے، مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں گے روٹین سے تو دائیں بائیں والے کیا کہیں گے، وہ پھر یہ نہیں سوچا کرتے جب عشق کی آگ جل جاتی ہے تو پھر چہرے روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزاری تو اتباع مصطفیٰ میں۔ جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں وہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ حضور نے کیا ہے کہ نہیں، حضور نے بال کیسے بنوائے، حضور علیہ السلام نے لباس کیسے پہنا، حضور نے کھایا کیسے، پیا کیسے، پہنا کیسے، حضور چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، حضور علیہ السلام عبادت کیسے کیا کرتے تھے۔ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ جیسے جیسے حضور کرتے گئے ابھی ویسے ویسے کرتے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع مصطفیٰ میں مسکرانے لگے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز فجر کے لیے جب مسجد میں آتے نا تو مدینہ منورہ کی گلی سے جب گزرتے، راستے میں اگر کوئی سویا ہوا مل جاتا تو اس کو آواز دے کے اٹھاتے، اسے کہتے الصلاۃ خیر من النوم، یا صرف لفظ صلاۃ بولتے، صلاۃ نماز کا ٹائم ہو گیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایک دن ایک دوست بھی ساتھ ہو لیا، آپ نا گلی میں ہو کے لگاتے جاتے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو دوست کہنے لگا حضرت جی اذان بھی ہو گئی ہے، حضرت بلال نے بھی آواز لگا دی ہے، اب آپ آواز نہ بھی لگائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، لوگ خود ہی آ جائیں گے۔ فرمایا فرق پتہ نہیں پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، آمینہ کے لال جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا کے جاتے ہیں۔ فرمایا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 12 مرتبہ ارشاد فرمایا، کتنی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیں وہ کیا کرو، جس چیز سے روکے اس سے رک جایا کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارو۔ پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، جب تم اتباع رسول میں زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو قرآن پاک کی آیات احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر تعداد کے اندر ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اب بھی سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن ہماری زندگی وہیں پر ہے۔ ہم قرآن کی آیتیں بھی سنتے ہیں، احادیث مصطفیٰ بھی سنتے ہیں، صحابہ کرام کے انداز زندگی کو سن کے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہماری زندگی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ہمارا وعدہ پورا کرنے کا انداز بھی اسی جگہ پر رکا ہوا ہے، بات کرتے ہوئے سچ بولنے کے مسئلہ بھی وہیں پر رکا ہوا ہے، گالی دینے کا معاملہ بھی وہی ہے، زبان سے گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، زبان سے دل دکھاتے ہیں، ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم قرآن کی آیتیں بھی سنتے ہیں، ہم احادیث مصطفیٰ بھی سنتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم میڈیسن یوز تو کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر ہماری صحت پر نہیں ہو رہا۔ اچھا اگر کسی کے سر میں درد ہو وہ پیناڈال کھائے 1 دن 2 دن 3 دن، اسپرین کھائے 4 دن، اگر اثر نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ میڈیسن چھوڑنے کے بعد پھر وہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے اور اس کو جا کر بتاتا ہے کہ میں نے اتنی دن میڈیسن کھائی ہے لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، میری طبیعت ویسی کی ویسی ہے، کچھ بہتری کے لیے کوشش کرو۔ پھر وہ اسپیشلسٹ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، میڈیسن چینج ہوتی ہے، اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کی آیتیں ہمارے روح پر اثر نہ کرتی ہوں، اگر حدیث مصطفیٰ کا اثر نہ ہو رہا ہو، اگر صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات سے ہماری زندگی نہ بدل رہی ہو تو پھر خدارا قرآن دین اسلام کا کوئی اسپیشلسٹ تلاش کریں، کسی اسپیشلسٹ کو تلاش کریں اور اس کی بارگاہ میں جا کر بتائیں کہ ہماری دنیا تو بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، رزق وافر ہے، نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اب دین بہتر نہیں ہو رہا، کوئی مہربانی کرو۔ صرف دنیا کے لیے دوڑ نہ لگایا کرے، دین کے لیے بھی دوڑ لگانے کی کوشش کرے۔ صبح سے شام، شام سے صبح، ہر وقت دنیا کے لیے دوڑ لگانا ضروری ہے، لیکن دنیا کی دوڑ کے لیے بھی اپنے دین کے لیے بھی دوڑ لگائیں، اپنی روح کے لیے بھی دوڑ لگائیں، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے بھی کسی اسپیشلسٹ کو تلاش کریں، کسی اللہ والے کو، کسی عالم ربانی کو تلاش کریں اور اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے دل پر نظر رحمت ڈالے اور آپ کی دل کی دنیا بدل کر آمنہ کے لال کے قدموں میں چلی جائے اور آپ کی روح بھی مضبوط ہو جائے اور آپ کا دل بھی مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔